اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ جمعہ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے محفوظ فیصلے کے تحت عمران خان جو سابقہ وزیر اعظم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں کو نااہل قرار دیا ہے۔ تب سے اس فیصلے کے اوپر عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ بہت خوش ہیں اور ان کے جو حمایتی ہیں انہیں ظاہر ہے یقینی طور پہ رنج ہوا ہے۔ تو آج کے اس ویلاگ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان کو کیوں نااہل قرار دے دیا گیا۔ عمران خان تھے ہی اس قابل کہ انہیں نااہل قرار دے دیا جائے۔ عمران خان کون ہے؟ عمران خان وہ عمران خان جو ایک کرکٹر رہے ہیں اور شوکت خانم ٹرسٹ کے نام پر چندہ مانگ کر ہسپتال بنا کر اور ہسپتال بنائے ہیں اور ان ہسپتالوں کو مانگ چلا رہے ہیں چندہ مانگ کر۔ وہ عمران خان جس کی تحریک انصاف جو ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں ایک ایسی پارٹی ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ ولی وارث اس سینس میں کہ مسلم لیگ نواز کے ولی وارث مریم نواز صاحبہ کی صورت میں موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ولی وارث جو ہے وہ بلال بھٹو زرداری کی صورت میں ہے۔ جے یو آئی فضل الرحمان کی قیادت کے بھی ولی وارث ہے مولانا اسد محمود، اور اسی طرح اے این پی کی ہم بات کریں تو ایمل ولی خان وہاں اس کے جانشین کی طور پہ موجود ہے۔ تو ایسے پولیٹیکل سسٹم میں یہ عمران خان کہاں سے آ گئے کہ جن کی پارٹی کا پیچھے کوئی ولی وارث بھی نہیں ہے؟ اب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو پیچھے لڑائی ہونے رہی کہ چیئرمین کون بنے گا۔ یہ عمران خان کون ہے؟ عمران خان وہ عمران خان جو پاکستان کا وزیر اعظم تو بن گیا لیکن اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ کریڈیبلٹی کے وزیر اعظم بن جاتا۔ شاید کسی سپورٹ، کسی سہارے، مقتدر حلقوں کی شے پر وہ وزیر اعظم بن گیا لیکن وہ اس منصب کا اہل نہیں تھا۔ بس پاکستان کے اگر ہم وزیر اعظم پہ بات کریں تو میں اس کی ابتدا کروں گا 71 سے، کیونکہ 71 سے پہلے جو پاکستان ہے وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے، اگر جو تھا بھی صحیح تو اس کی تاریخ پہ بات کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت کا وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو، اگرچہ وہ ایک سوشلسٹ مائنڈ کا آدمی تھا لیکن وہ سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، ایک اعلیٰ ترین جاگیردار۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم جو بنا وہ محمد خان جنیجو، وہ بھی ایک فیوڈل لارڈ، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی۔ پھر میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے، اتفاق فاؤنڈری کے اتفاق گروپ کے چشم و چراغ، بڑے اعلیٰ امیر آدمی، انہوں کی آنکھ کھولی تو انہوں نے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد باری باری بے نظیر اور نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے میر ظفر اللہ جمالی، وہ بھی ایک بلوچ قبیلے کے سردار۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے کچھ دیر کے لیے چودھری شجاعت حسین، ایک اعلیٰ ترین نامی گرامی کھاتے پیتے گانے سے تعلق۔ پھر وزیر اعظم بنے شوکت عزیز سٹی بینک کے پریزیڈنٹ، کھاتے پیتے اعلیٰ متول طبقے سے تعلق۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے یوسف رضا گیلانی، ماشاءاللہ یہ گدی نشین، ایک گدی سے تعلق اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ذمہ دار۔ اس کے بعد وزیر اعظم بنے راجہ پرویز اشرف، پنڈی ڈسٹرکٹ کی راجہ فیملی سے تعلق۔ پھر وزیر اعظم بنے میاں محمد نواز شریف۔ کہاں سے آ گیا یہ عمران خان؟ چندہ مانگنے والا، خیرات مانگنے والا، خیراتی ذہن۔ پھر شلوار قمیض پہن کے آ جاتا ہے، کھیڑی پہن کے آ جاتا ہے، اس کو ڈریس کی تمیز بھی نہیں ہے، کوئی سوٹ پہنے، کوئی ٹائی پہنے، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو، کوئی نظر آئے کہ وزیر اعظم ہے۔ پھر جا کے بیرون ملک دوروں پہ جاتا ہے تو عام فلائٹوں پہ جاتا ہے، مطلب کوئی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے پر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ منصب کیا ہے، منصب کا تقاضا کیا ہے۔ امریکہ جا کے ایمبیسی میں رات کو جا کے ٹھہر جاتا ہے، بےزتی کرا دی ہماری۔ وہ بھائی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں تو ٹھہرتا، پتہ لگتا ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ پھر سربراہ نے مملکت نے کوئی تحفے دیے تو تحفے لے لیے، چلو لے لیے اور تحفے بھی بیچ دیے۔
او بھائی پہلوں والوں نے تحفے لیے تھے، انہوں نے بیچے تو نہیں تھے، استعمال رکھے. شایان شان گاڑیاں رکھنے والے لوگ تھے، گاڑیاں لیں، اچھی چیزیں استعمال کرنے والے تھے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک چھوٹی ذہن کا، ایک چھوٹے مائنڈ کا. تو ظاہر ہے اس کو نااہل ہونا چاہیے تھا. یہ نااہلی بھی اس کے لیے کم سزا ہے، اس کی سزا تو اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے تھی. فوجداری مقدمے کا کہا ہے تو فوجداری مقدمہ بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سے سزا دے دینی چاہیے. چھوٹے مائنڈ کا بندہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گیا، پارٹی مطلب جس کا کوئی پیچھے ولی وارث نہیں ہے، اور مطلب پیچھے کوئی اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ کوئی وہ نہیں ہے کہ پیچھے بڑا خاندان، بڑی کریڈیبلٹی، پاکستان کے لیے کوئی خدمات. پیسے منگوائے باہر سے، وہ بھی بھونڈے طریقے سے، خیرات کے پیسے منگوائے. اس کو پیسے منگوانے کا ہنر ہی نہیں آیا. دیکھیے پیسے منگواتے ہیں زرداری صاحب، پیسے بھجواتے ہیں زرداری صاحب، پیسے بھجواتے ہیں میاں صاحب، پیسے بھجواتے ہیں شہباز شریف صاحب، بھجواتے ہیں منگواتے ہیں. دیکھیں عدالتیں بھی کہتی ہیں جی دیکھیں جناب، ہاں آپ پہ تو الزام ہے، آپ پہ تو کوئی چارج ثابت ہی نہیں ہوا، آپ تو جو ہے بالکل کلیئر ہیں. تو ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا جس کو کوئی ہنر ہی نہیں ہے، جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ورلڈ کپ جیتا تو اس ورلڈ کپ میں بھی فائنل میں مجھے یاد ہے وسیم اکرم 2 وکٹیں نہ لیتا تو پاکستان تو فائنل ہار گیا تھا. جس کا کریڈٹ لیتا ہے یہ عمران خان. تو اس عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ کا مستحق ہے، اس سے زیادہ کا مستحق ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. بڑا بنتا ہے وزیر اعظم، شلوار قمیض پہن کے آ جاتا ہے، کھڑی پہن کے آ جاتا ہے، وزیر اعظم کے منصب کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جو ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا. یہ ہے آج کا ویلاگ. خوش رہیں، باز السلام علیکم.